یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ جی بھائی، کوئی سوال؟ سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کہنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کہنا جائز ہے۔ حدیث شریف میں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ لیکن ہمارے زمانے میں ایک خاص فرقہ ہے جو ایک خاص پس منظر میں حضرت علی کو مولا کہتا ہے، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے تاکہ کسی غلط فرقے سے ہماری مشابہت نہ ہو، ان کے جیسا عمل نہ ہو۔ ان کا پس منظر یہ ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے کوئی نہیں تھے، جبکہ امت کا اتفاق ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اور پھر نمبر 4 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے یا لگا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یا لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ تصور رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرح ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ جب مکہ مدینہ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، جب روضہ مبارکہ پر آپ جائیں گے تو وہاں پر تو اسی طریقے سے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، قبر میں زندہ ہیں۔ لیکن آپ دنیا میں کسی اور کونے میں ہیں تو آپ اگر یا لگا رہے ہیں تو اس نیت سے لگائیں کہ بھائی فرشتے ہمارے سلام کو، درود کو پہنچا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور آپ کا یہ عقیدہ اور تصور ہو کہ حضور سن رہے ہیں، حضور یہاں موجود ہیں، تو یہ تو اللہ کی شان ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، اس کے علاوہ کوئی مخلوق ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں ہے۔ پہلے لوگ اپنے گھروں پر لکھواتے تھے، ہمارے گاؤں میں بھی ہمارا جو گھر تھا اس پر بھی لکھا ہوا تھا یا اللہ یا محمد۔ اس کا مطلب حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے یہ بیان کیا کہ یا تو اللہ کی مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ مطلب تو ٹھیک ہے، باقی وہ مطلب کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرح ہر جگہ حاضر اور ناظر سمجھنا، یہ درست نہیں ہے۔ اور کوئی سوال بھائی؟ پوچھ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث پاک کہنا کیسا ہے؟ غوث کا معنی مددگار ہوتا ہے، اور سب سے بڑے مددگار اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن اسلام کے اندر وسیلہ بھی جائز ہے کہ آپ کسی اپنے نیک عمل کے وسیلے سے یا کسی نیک بندے کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں تو وہ بھی جائز ہے۔ اب اگر کوئی اس طور پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث پاک کہتا ہے کہ بھائی یہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اور ان کے وسیلے سے اگر ہم دعا مانگیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور کوئی سوال؟ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی میں کیا فرق ہے؟ مکروہ تحریمی جو ہوتا ہے وہ حرام کے قریب قریب ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی جو ہوتا ہے وہ خلاف اولا ہوتا ہے، بے ادبی کو کہا جاتا ہے مکروہ تنزیہی۔
لیکن یہ کہ جیسے کہ ناک، وضو کے اندر ناک جو ہے داہنے ہاتھ سے صاف کرنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے شریعت کے اور بھی احکام ہیں جو مکروہ تحریمی کہلاتے ہیں۔ جیسے ابھی کسی نے سوال کیا تھا کچھ، تو مکروہ تحریمی، ہاں، عورتوں کا جماعت بنانا اور کہیں کسی گھر میں جمع ہونا سب کا، اور پھر وہاں تراویح قائم کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب قریب ہے۔ سب اپنے اپنے گھروں میں ہی پڑھیں، یہی بہتر ہے، یہی شریعت کا قانون ہے، اور اسی میں عافیت ہے۔ چلیے، اور کوئی سوال؟ روزہ کتنے سال میں فرض ہوتا ہے، یہ بچہ پوچھ رہا ہے۔ تو جب بالغ ہوں گے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور بالغ کب ہوتے ہیں؟ بالغ عموماً 14 سال 15 سال کی عمر میں ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ہوں گے 14 15 سال کے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ بالغ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال؟ جنازے کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ یہ نیت کریں گے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس مرحوم یا مرحومہ کی مغفرت کے واسطے میں جنازے کی نماز پڑھتا ہوں۔ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے پڑے ہی ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو پیچھے اس امام کے وہ سب تو رہتا ہی ہے دل میں۔ اصل میں نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قصد القلب، یعنی دل کا چاہنا، ارادہ کرنا۔ بس دل میں آپ سوچ لیے کہ بھائی یہ مرحوم یا مرحومہ کی مغفرت کے لیے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہی پڑھتے ہیں، اور امام کے پیچھے ہی رہتے ہیں، اور کعبہ شریف کی طرف رخ بھی رہتا ہے، تو یہ سب سوچ لیے تو نیت ہو جاتی ہے، اس کو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اور کوئی سوال؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں لیکن سپر فاسٹ ہیں، 2 رکعت میں اتحیات پڑھ کے جلدی سے اٹھ گئے، ابھی مقتدیوں کا اتحیات باقی ہے، تو مقتدیوں کو کیا کرنا ہے؟ مقتدیوں کو اپنی اتحیات مکمل کر کے پھر کھڑا ہونا ہے، کیونکہ اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ امام کی اقتداء بھی واجب ہے لیکن یہ بھی واجب ہے، تو اتحیات فٹافٹ پورا کر لیں، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ اور کوئی سوال؟ اتحیات میں انگلی کیسے اٹھانی چاہیے اور کب گرانی چاہیے؟ دیکھو ادھر، دیکھو مگر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ ارے بھائی، اشہد ان لا الہ میں اٹھانا ہے، الا اللہ میں جھکانا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں۔ چلو بھائی، اور کوئی سوال؟ دعائے قنوت پوری نہ ہو تو دعائے قنوت یاد رکھیے، جو دعائے قنوت مشہور ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اس کا پڑھنا سنت ہے۔ 2 مسئلے ہیں، پہلے سمجھو۔ پہلا مسئلہ، قنوت پڑھنا واجب ہے، قنوت پڑھنا واجب ہے، اور جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں اس کا پڑھنا سنت ہے۔ 2 مسئلہ ہو گیا۔ اب تیسرا مسئلہ کہ بھائی دعائے قنوت پڑھ رہے تھے اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اب کیا کرنا؟ تو آپ رکوع میں چلے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ دعائے قنوت پڑھنا سنت ہے اور امام کی اقتداء واجب ہے۔ اب آپ نے کچھ حد تک تو قنوت پڑھ ہی لیا ہوگا، دعائے قنوت کچھ حد تک آپ نے پڑھ لیا ہوگا، بس وہ کافی ہے۔ کسی کو دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ لے تو اس کی نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ قنوت واجب ہے، قنوت یعنی دعا کرنا۔ اب کوئی بھی دعا اگر کر لیں گے تو دعائے قنوت کا جو وجوب ہے، واجب ہونا ہے، وہ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ دعائے قنوت جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو مشہور ہے، اس کا پڑھنا سنت ہے اور امام صاحب کو فالو کرنا واجب ہے۔ تو اگر امام رکوع میں چلے گئے، اپنی دعائے قنوت نہیں ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ رکوع میں چلے جائیے۔ بات سمجھتے؟ اور کوئی سوال؟ جی سنگھانیہ۔
دعائے معصورہ پوری نہیں ہوئی اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو آپ بھی سلام پھیر دیں، کیونکہ دعائے معصورہ پڑھنا بھی سنت ہے اور امام کی اقتداء واجب ہے۔ دعائے قنوت اور قنوت نازلہ الگ الگ ہے۔ دعائے قنوت تو ہم وطر میں پڑھتے ہیں، اور قنوت نازلہ وہ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، آخر تک۔ جی اور کوئی سوال؟ سورہ معصورہ، دعائے معصورہ کے علاوہ بھی کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ امامت کر رہے ہیں تو بس التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں، پھر سلام پھیر دیں۔ آپ اکیلے ہیں تو اس کے علاوہ بھی قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین وغیرہ بھی جو ہے بعض لوگ پڑھتے ہیں تو وہ جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اور کوئی سوال؟ کب؟ کسی کی رکعت گئی ہو اور وہ امام کے پیچھے، مطلب جیسے مسجد میں آئے تو اس کی ایک دو رکعت چلی گئی، وہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، امام جب سلام پھیرے ایک طرف تو اس کو سلام نہیں پھیرنا چاہیے۔ اگر یہ سلام پھیرے گا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اب اس میں تفصیل ہے، وہ یہ کہ کوئی امام سے پہلے یا امام کے ایک دم ساتھ ساتھ سلام پھیرے تو کچھ نہیں ہوگا، اور امام کے بعد سلام پھیرے گا تو سجدہ سہو واجب ہوگا، لیکن عام طور پر لوگ امام کے بعد ہی سلام پھیرتے ہیں۔ اس لیے موٹا موٹا مسئلہ یہ ہے کہ جس کی رکعت گئی ہو اس کو سلام نہیں پھیرنا چاہیے۔ اگر اس نے بھول سے سلام پھیرا ایک طرف یا دو طرف جو بھی، تو اس کو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ ابھی اس کے ذمہ نماز ہے، ابھی رکعت باقی ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ ہاں ہاں، دیکھو بچہ ماشاءاللہ اچھا سوال کر رہا ہے کہ کچھ لوگ جب التحیات پڑھتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر ایسا کر لیتے ہیں، یعنی ہلکا نہیں بناتے۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جھکا دیں اور ایسا ہلکا بنا کے رکھیں سلام پھیرنے تک، سلام پھیر لیں پھر بعد میں نارمل رکھیں۔ تو بچہ پوچھ رہا ہے کچھ لوگ ایسا اشہد ان لا الہ الا اللہ پھر ایسا چھوڑ دیتے ہیں انگلی، تو یہ صحیح نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کا حلقہ اس طریقے سے بنے رہنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، سلام تک اسی طرح سے باقی رکھنا چاہیے۔ جی اور کوئی سوال؟ پوچھ رہے ہیں غیر مسلم اپنے ساتھ مسجد میں جماعت کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ ایمان قبول کر لیں تو اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے اگر آنا چاہے آ جائے، کوئی حرج نہیں ہے، لانا چاہیے، اگر وہ آتے ہیں تو بالکل آنا چاہیے، لانا چاہیے، بلانا چاہیے۔ غیر مسلم مسجد میں آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ مسجد اللہ میاں کا گھر ہے، ہمارا تو ہے نہیں، انکمنگ فری ہے، اور اسلام میں بھی انکمنگ فری ہے، جو جس کا دل چاہے بالکل اسلام میں آ سکتا ہے۔ اسلام کا دروازہ اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم نہ آئے، نکاح وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی غیر مسلم ان کا دوست ہوتا ہے تو اس کو بعد میں بلاتے، نہیں، بلکہ شروع میں بلاؤ، اور مولانا کو بتا دو کہ بھائی مولانا صاحب دیکھو یہ ہمارے نان مسلم دوست بھی ہیں، تاکہ اس حساب سے وہ بیان کریں، نان مسلم کو بھی اچھا لگے، یہ نہیں کہ وہاں پر جو ہے نان مسلموں کی برائی شروع کر دے تو ان کو برا لگے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کامٹی میں کسی خاص موقع پر ایک مرتبہ عصر کے بعد کچھ نیتا کسی خاص پارٹی کے وہ مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ ان کو، وہ باہر کھڑے ہوئے تھے، اب سب لوگ ٹینشن میں کہ بھائی کیا ہو گیا، امام صاحب سے کیوں ملنا چاہ رہے ہیں، کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا؟ تو مجھے ایک صاحب نے آ کر پوچھا کہ وہ کچھ نیتا وغیرہ کھڑے ہیں تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو اندر لاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ سب اندر آئے، یہاں پر بیٹھے، ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے بکے وغیرہ دیا، پھر وہ کوئی تہوار تھا اس مناسبت سے وہ آئے ہوئے تھے، تو ہم نے یہی مسجد میں، پھر میں نے ان کو اندر میں بلایا اور پھر میں نے ان کو بتلایا کہ دیکھو ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، یہاں کوئی تصویر وغیرہ نہیں، تصویر ہو تو ہماری نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں تحریمی، یعنی حرام کے قریب، سامنے تصویر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو ہم بلائیں گے، وہ دیکھیں گے کہ بھئی مسجد کیسی جگہ ہے، پاک جگہ ہے، صاف ستھری جگہ ہے، کوئی تصویر نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی اوزار نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، تو ان کا من صاف ہوگا۔
تو جب الحمدللہ نماز پڑھی، میں نے ان کو پریکٹیکل بتلایا. ایک سادھو سنت تھے، وہ بھی ملنا چاہتے تھے، ان کو بھی یہیں بلوایا گیا کہ یہیں آؤ. تو ان کو بھی نماز سمجھائی گئی، اذان کا مطلب سمجھایا گیا. تو وہ بہت خوش ہوئے، بولے بہت شانتی مل رہی ہے یہاں پر. ہم نے کہا اصل میں یہ خدا کا گھر ہے، مالک کا گھر ہے، تو یہاں تو شانتی ملے گی ہی آپ کو، تو بالکل لانا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ اور کوئی سوال؟ اب میں جاتا باہر مل لیتا، وہ ہم کو بوکے دے دیتے، کیا ہوتا؟ کوئی فائدہ ہوتا؟ کچھ بھی نہیں. ان کو ہم اندر بلائے، کیونکہ مسلمان، یاد رکھیے بہت اچھی طریقے سے، آج ہمارے اندر یہ بہت کمی ہے. مسلمان یا تو داعی ہوگا یا مدعو ہوگا. مطلب یہ تو اپنے دین کا پرچار کرنے والا ہوگا یا کسی کے دین کو ایکسپٹ کرنے والا ہوگا، یا تو اپنی تہذیب کی چھاپ چھوڑنے والا ہوگا یا غیروں کی تہذیب کے اثر کو قبول کرنے والا ہوگا. مسلمان دو ہی حالت میں رہے گا. تو ہمیں کیسا بننا ہے؟ ہمیں اپنی تہذیب کو عام کرنا ہے، اپنا اثر چھوڑنا ہے، نہ کہ غیروں کا اثر لینا. اب ہمارے نیتا جی لوگ ہیں، سب کا اثر قبول کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ایمان باقی ہے کہ نہیں. سمجھتے ہیں جلالِ بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہر حال میں آپ کو ایمان پر جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، شریعت کے قانون سے بالکل سمجھوتا نہیں کرنا ہے. امداد الہی کی شرط اطاعت الہی میں ہے. اللہ کی مدد اگر چاہتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی. اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، نافرمانی کر رہے ہیں، تو سوچ رہے ہیں اللہ کی مدد مل جائے، ہم کامیاب ہو جائیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. چلیے بھائی، اور کوئی سوال؟ جی ہم کو ہاں پوچھ رہے ہیں غیر مسلم ہم کو نمسکار کہتے ہیں، ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں ان کو کہنا چاہیے آداب. بہت سارے ہم سے بھی جو ہے ملتے ہیں اور سابقہ پڑھتا ہے، تو میں آداب ہی کہتا ہوں، نمسکار نہیں کہنا چاہیے. وہ کہیں، جن کو جو کہنا ہے وہ کہیں، لیکن آپ کو آداب کہنا چاہیے. آپ شروع میں اگر بات کر رہے ہیں تو آپ آداب کہہ کر بات کریں. انہوں نے آپ کو نمسکار کہہ دیا، آپ آداب کہیں. کیونکہ نمح کا معنی ہوتا ہے اپنی پیشانی کسی کے سامنے جھکانا. تو یہ تو پیشانی صرف اللہ کے سامنے ہی جھکے گی. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. چلیے بھائی، اور کوئی سوال؟ غیر مسلم اپنے کو سلام کرے تو اس کا جواب کا دو طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ وعلیکم، صرف اتنا کہنا ہے وعلیکم، یعنی تم پر بھی. اور دوسرا طریقہ ہے ہداک اللہ، یعنی اللہ میاں آپ کو ہدایت سے نوازے. اور کوئی سوال؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.